الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں ایسا پرائرٹائز کرتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں آلریڈی، اور یہ سوالات کو میں پرائرٹائز کر کے سٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو سوال نہیں ہوا ہے وہ لیتے ہیں. سٹارٹنگ وتھ ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسے ہے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جیسے میں بتا چکا ہوں کورس کے اندر، مسواک سے قیاس کرتے ہوئے علماء اکرام نے اجازت دی ہے ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے کی. تو یس یو کین ہیو اے فریش اسمائل انشاءاللہ، اور فریش ماؤتھ، کیونکہ مسواک بہت سے لوگ کرتے نہیں ہیں، پھر برش بھی نہیں کرتے ہیں، پھر ماؤتھ اسٹنکنگ. ہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ فریش طور پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اجازت ہے، کیونکہ مسواک میں بھی تو کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی چیز سے قیاس اینالوجی کرتے ہوئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس طرح سے مسواک الاؤڈ ہے اسی وجہ سے ٹوتھ پیسٹ بھی الاؤڈ ہے، اور یہ فتویٰ ہے. اوکے، گزرے ہوئے فاسٹ کیسے رکھیں اگر نہیں میڈ اپ ہو فار لاسٹ ایئر بفور دیٹ دین ہاؤ ٹو میک اپ لیٹر؟ اگر پچھلے سال نہیں رکھے گئے تو جمع ہے، وہ قرضہ ہے، انہیں رکھ لیجئے انشاءاللہ، آگے کے سال میں رکھ لیجئے، لیکن سال سے سال آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے. میکسیمم کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی جو حدیث ہے وہ یہی حدیث ملتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ وہ شعبان تک رکھ لیا کرتی ہیں. تو ٹرائی کرنا چاہیے کہ جیسے ایک نماز ہوتی ہے نا، اگلی نماز سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. تو یہاں پہ اگلی رمضان آنے سے پہلے ختم کر لیا جائے. ایک سال بہت وقت ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی نہیں کر پایا تو ابھی کر لیں انشاءاللہ. لیکن ایک سوال میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ میرے 40-50 سال کے روزے باقی ہیں قضا. تو اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص مومن تھا، اس کو پتا تھا کہ فرض ہے، اب یہاں فرض سمجھ لیجیے، اور جان بوجھ کے کوئی چھوڑ رہا ہے، بولے کہ میں نہیں رکھوں گا، نافرمانی اللہ کی. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں پلیز، میں ایک جنرل اصول بتا رہا ہوں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ رہا ہے تو ایسے شخص کی قضا کی کوئی دلیل ہی نہیں، ایسے شخص کی قضا کی کوئی دلیل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں، اب یہ بات غور کریے، مطلب مثال کے طور پہ کسی نے بولے رمضان ہے، روزہ ہے، میں نہیں رکھوں گا، بعد میں رکھ لوں گا. اگر ایسے گنجائش دے دو نا تو لوگ بہت آزاد ہو جاتے ہیں، بولے اچھا نہیں ابھی نہیں رکھتا ہوں، بعد میں رکھتا ہوں، ابھی نہیں رکھتا ہوں، بعد میں رکھتا ہوں. اور بعد میں از دا وے آف شیطان. شیطان کیا ہے نا، کبھی کبھار لوگوں کو کہتا ہے مت کرو، کبھی کبھی کہتا ہے بعد میں کرو. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان. He defeats man in this manner. تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ بعد میں رکھے، نہیں، گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر طریقہ کیا ہے، تبھی رکھو، اور اگر نہیں رکھے ہو جان بوجھ کر کے تو ابھی تمہارے لیے کوئی قضا نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو فرض نمازیں اگر کم ہو گئی تو کیا چیز سے کمی پوری کی جائے گی؟ نفل نمازوں سے. اسی طرح اگر فرض روزے کسی کے نہیں ہوئے پورے تو نفل روزے وہ رکھتے جائے. وہ نفل روزے کل اسے قیامت کے دن کام آئیں گے، وہ فرض روزوں کی کمی پورا کرنے کے. لیکن ایک اور سوال تھا، ایک بہن کا سوال یہ آیا تھا کہ 40-50 سال کے حیض کے روزے باقی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حیض کے وقت پر روزے بعد میں قضا کرنا ہونا چاہیے. تقدیس صوم، جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، تقدیس صوم، کہ حائضہ روزے کا قضا کرے گی، یہ ان کو نہیں پتا تھا. اب جب نہیں پتا تھا تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو بغاوت والا معاملہ ہے نا، جو نہیں رکھوں گا، وہ معاملہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر قضا کر سکتی ہیں وہ. لیکن 40 سال کے روزے قضا کرنے میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوگی، قضا کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، مشکل ہوگی. تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس میں اگر مان لیجئے حد سے زیادہ مشکل ہو گئی، کر ہی نہیں پا رہی ہیں، تو پھر کیا آتا ہے معاملہ؟ آپ کو پتا ہے وہ رول کہ کوئی بزرگ آدمی، مرد عورت ہے، نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی ٹرمینل سکنس پر ہے، ایسی بیماری سے جس میں شفا کی امید نہ ہو، اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے فدیہ کا راستہ ہے. تو یہ اگر ان کے پاس بہت برڈن ہو گیا، ہو ہی نہیں رہا، جتنا رکھ سکتی رکھی لیکن نہیں ہو رہا ہے، تو باقی کا فدیہ دے دیں. یہ علماء اکرام سے مجھے فتویٰ ملا ہے ان کے تعلق سے. مطلب آپ سمجھ گئے کہ گنجائش کہاں پر، کتنی گنجائش ہے موجود. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال، اگر آپ کے اوپر بہت سارا قرض ہے تو زکات دینی ہوگی؟ زکات کے مسائل ہم انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال، اگر بلیڈنگ زیادہ دن میں ہو تو کیا؟ دیکھیے، بلیڈنگ جو ہے اگر حیض کی ہے تو بالکل روزہ نہیں رکھنا ہے، نفاس کی تو نہیں رکھنا ہے، لیکن استحاضہ کی ہے تو کتنی زیادہ ہو کم ہو روزہ رکھیں گے. اب فرق سمجھ میں آنا چاہیے، استحاضہ کب ہے اور حیض کب ہے. تو فرق کے تعلق سے بعض فقہا نے، جیسے حنفی فقہ کے اندر 10 دن کی لمٹ رکھی گئی ہے، مالکی فقہ میں 15 دن کی حدیث کی لمٹ ہے. حدیث میں ایک بھی دن کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن ایک نارمل ہوتا ہے کہ کسی بہن کو پتا ہے اس کی نارمل سائیکل اتنے دن کی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ کی جو ہو رہی ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے، اب نارمل بلیڈنگ ہے. اب نارمل بلیڈنگ چاہے کم ہو زیادہ ہو، اس میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں روزہ جاری رکھیں انشاءاللہ. انلیس ویکنس ہو جائے، کوئی اور پرابلم ہو، تو ویکنس کی وجہ سے کوئی اور پرابلم ہو تو کوئی ویکنس کسی بھی وجہ سے آ جائے اس کا سیم رولنگ رہتی ہے. ویکنس کوئی بھی وجہ سے آ جائے، سیم رولنگ ہوتی ہے. تو یہ بات ہمیں ملتی ہے اور اس بارے میں
اس بارے میں یہ گائیڈنس ہے. اب کیسے فرق کریں نارمل سے اس کو, اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک ہوتا ہے نارمل سائیکل کیا تھی, ایک ہوتا ہے کبھی کبھار کلر چینج ہوتا ہے, اسمیل چینج ہوتی ہے, یہ سب چیزوں سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے کہ کب جا کر وہ استحاضہ سٹارٹ ہوا اور کب جا کے نارمل ختم ہوا. آگے بیٹی 13 سال کی ہے, اسے فٹس آتے ہیں اور روزے میں آتے ہیں, تو پانی پلا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اگر فٹ آئے ہیں اور مجبوری ہے اور پانی پلانا ہے, پلا دیجئے, لیکن اس کے بعد روزہ نہیں کنٹینیو. وہ روزہ ٹوٹ گیا, اب وہ روزہ پورا کرنا پڑے گا بعد میں انشاءاللہ. پلا دیجئے, کوئی حرج نہیں. اگر انہیں ضرورت ہے اور پلا دیں گے تو تکلیف اور شدت اور مشکل کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں خود جا کر پانی پی کر روزہ توڑا, سفر میں صحابہ کے سامنے, تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ کر سکتے ہیں. تو کر سکتی ہیں وہ, لیکن یہ نہ سوچیں کہ وہ پانی بھی پی لیں اور پھر روزہ بھی جاری ہے, پھر روزہ ختم ہو گیا, روزہ وہاں تک تھا, روزہ ابھی یہ قضا کرنا ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال کہ سٹی میں آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند دکھا, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند نہیں دکھا, تو ہم کس کی بات مانیں اور کیا کریں عید منانے کے لیے؟ یہ تو ہے امتحان ہے, یہ روزہ ہے, امتحان ہے نا, زندگی ایگزام ہے, تو کبھی کبھار اس میں بھی ایگزام آ جاتا ہے نا. تو ایگزام کے تعلق سے میرے بھائی میں بہنیں, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس کی بات صحیح ہے. بعض لوگ کبھی کبھار کچھ ایسی کنڈیشنز لگا رہے ہیں جو پہلے تھی نہیں, غلط کنڈیشنز لگا رہے ہیں بعض لوگ. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ تکفیری ہوتے ہیں. تکفیری یہ کیا ہے؟ تکفیری تکفیری ہے کہ مسلمان ہے نا, کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بولتے ہیں نہیں تم مسلمان نہیں ہو, کافر ہو, کافر. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, بولے ہمارے مسلک کا نہیں ہے, کافر ہے. بولے ہمارے مسلک کا ہے, ہم اسی کی گواہی قبول کریں گے. جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے ہم اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے. دکھائے چاند, کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, گواہی دے رہا ہے, بات ہے, لیکن ہمارے مسلک کا نہیں, ہم نہیں قبول کریں گے, ہمیں ہمارے مسلک والا چاہیے. اب یہ تو انریزنبل بات ہے, تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اور کس کی بات مانی جائے گی؟ جو صحیح گروہ ہے ان کی بات مانی جائے گی. لیکن ایسے نہیں کہ دو چار لوگ الگ نکل کے عید منا رہے ہیں, گروہ ہو اس برابر سے جو صحیح طرح سے. پھر یہاں وہ حدیث کو ایسے سمجھیں گے کہ ان کے اوپر اپلائیڈ ہے, ان کے اوپر الفطر یوم تفطرون, عید روزہ تو تب رکھیں گے جب لوگ روزہ رکھیں, عید تو تب منائیں گے جب لوگ عید منائیں. تو لوگ میں کون مراد؟ جو صحیح عقیدے والے, جو صحیح منہج والے لوگ, جو غلط طریقے کار پر نہیں ہے, وہ اس میں شامل ہوئے پھر. لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو مل کے کرنا چاہیے, سب مسلمانوں کو یہ سب اختلافات چھوڑنا چاہیے. ہاں, یہ ساری چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں. انڈیا میں رمضان کا چاند دیکھنے میں اجتماعی طور پر جو اعلان ہوتا ہے وہ رات کے 9-10 تک ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اختلاف کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے ریاستوں میں. مثال کے طور پر کیرلا میں چاند دکھا اور یا نہیں پر سعودی کو فالو کرتے ہیں ہم, تو ایک بڑی جماعت ہے اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہاں شک والا روزہ بے حکم ہوگا وغیرہ وغیرہ. اوکے, تو سوال یہاں یہ ہے کہ اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ایریا کا. کیرلا میں چاند دکھا, سعودی میں دکھا, نہیں, آپ اپنے ایریا کے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے. اور جیسا کہ میں نے بات رکھی ہے کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے, اس میں اجتماعیت بہت ضروری ہے. یہ اجتماعیت ٹوٹنی نہیں چاہیے مسلمانوں کی. یہ اجتماعیت یہاں سے ٹوٹتی ہے اور بہت بہت جگہوں پہ جا کے ٹوٹتی ہے, اور بہت زیادہ مسلمانوں میں تشدد آ جاتا ہے, نفرتیں آ جاتی ہے. عید الگ ہو جاتی ہے نا, تو بہت زیادہ نفرتیں آتی ہیں. نفرتوں کی وجہ سے سمجھنے والی چیز بھی آدمی نہیں سمجھتا ہے. چلیے, بات یہاں یہ ہے کہ ایسا ہو گیا, اور بعض لوگ یہ سعودی کی بات کہتے ہیں, بولے ہم تو سعودی کے حساب سے چلیں گے. دیکھیے, ایک تھا عالمی رویت. عالمی رویت کا مطلب پوری دنیا میں جہاں بھی چاند پہلے دکھا اس حساب سے. ایک ہوتا ہے مقامی رویت, یعنی ہمارے یہاں جو چاند دکھ رہا ہے اس حساب سے. اور تیسرا ہے سعودی کی رویت, سعودی میں چاند دکھ رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے سعودی کی رویت اگر کوئی بولتا ہے تو کتنی بار ایسا ہوا ہے سعودی سے پہلے چاند دوسری جگہوں پہ دکھا, کتنی بار سعودی سے پہلے دوسری جگہ پہ چاند دکھا ہے. ہر بار نہیں ہوتا ہے, سعودی کیونکہ ارلی رہتا ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے. تو پھر کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ اب پھر تو وہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سعودی کی رویت, سعودی سے پہلے چاند دکھا, پھر وہ لوگ کیا کریں گے, ویٹ کریں گے چاند دیکھنے کے بعد, نہیں سعودی میں دکھے گا پھر میں کروں گا. ان کو تو سوچنے والی بات ہے. تو سعودی کی رویت جو مانتے ہیں اس میں کانٹرڈکشن. عالمی رویت کا بات کہیں پہ بات مضبوط ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور لوکل رویت کے اندر قریب والی حدیث ہے جو بات کی وجہ سے وہ بات مضبوط ہے. لیکن قریب جس وقت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے تھے, مہینے کے کافی دن گزر چکے تھے, اور ایسا نہیں کہ وقت پہ خبر مل گئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم دور سے بھی خبر لی, قبول کی, تو یہ نہیں کہا تم ہمارے ایریا کے باہر کے تمہاری خبر نہیں لیں گے. میکسیمم جو لاسٹ ٹو لاسٹ اثر تک آ رہا ہے, نیکسٹ ڈے اثر تک کوئی آ رہے ہیں, ان کی بھی گواہی قبول کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر عبداللہ ابن عباس کے پاس ٹائم پہ پہنچتے تھے, قریب سٹارٹنگ میں پہنچ جاتے تھے, شاید عبداللہ ابن عباس بھی قبول کرتے تھے. سریا سے خبر آ گئی ہے, ٹائم پہ آ گئی ہے, ہو جاتا تھا. جیسے آج پہنچ سکتا ہے, خبر آ سکتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کرکٹ دیکھ رہا ہے اور کسی نے کرکٹر نے 6 مارا اور میں بولوں نہیں مارا, بولے نہیں مارا, ارے نہیں مارا,
یہ ٹی وی ہے، آپ نے خود کی آنکھوں سے دیکھے کیا؟ ارے نہیں، لیکن کوئی خبر ہوتی ہے جو ویریفائڈ بھی ہوتی ہے نا. مطلب خبر کا مطلب ایسا نہیں کہ ٹی وی پہ اس لیے کوئی چیز یا پھر فون پہ آئی ہے تو ویریفائڈ نہیں ہے. ویریفائی ہو سکتی ہے، فون پہ بھی ویریفائی ہو سکتی ہے. ہاں، تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ خبر اگر ویریفائڈ ہو، بات یہ ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ابھی بمبئی سے دلی کامن ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے 10-15-20 سالوں میں اور ایریا ایشیا کمبائن ہوگا، سعودی تک پہنچ جائیں گے، پھر اور بڑھے گا، تب دیکھیں گے. اجتماعیت لیکن قائم رکھیں گے. یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. مطلب بات یہ ہے، اگر آپ لوکل کو مانتے ہیں، انٹرنیشنل کو مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں، اجتماعیت بہت ضروری ہے. سب کو مل کے کرنا ہے، اس میں بٹنا نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں چلیے. اور لیکن شیئر اور شیئرنگ ویوز کرو، لیکن تواضع کے ساتھ، ہمبل ہیوملٹی کے ساتھ، تشدد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. روزہ کیسے گزارے، یہ تو پورا ٹاپک یہی چل رہا تھا نا، تو یہ سوال نہیں ہے. آگے، اگر کسی کو کچھ سال بعد پتا چلتا ہے کہ حیض کی وجہ سے چھٹے ہوئے روزے رکھنا ہے. ہاں، میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. اور یہاں پہ مزید یہ بات ہے کہ اگر پیرنٹس الاؤ نہیں کر رہے ہیں روزہ رکھنے، اگر فرض ہے روزے، حیض کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ کو رکھنے ہیں. چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتا چلا، اب رکھیے. آپ پیرنٹس نہیں منع کر رہے تو ان کو بتائیے کہ رکھنا ہوتا ہے، میں رکھ رہا ہوں، یہ رکھ رہی ہوں، اللہ کا قرضہ ہے یہ، تو رکھنے ہیں تو رکھیں گے انشاءاللہ. اور ان کو سمجھائیں گے پیار محبت عزت کے ساتھ. ہاں، لیکن لا طاعۃ فی معصیہ، گناہوں کے کاموں میں فرما برداری نہیں ہوتی. انما الطاعۃ فی المعروف، فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہوتی ہے. تو پیرنٹس کی فرما برداری کا ٹاپک نہیں ہے. ان کو بتانا ہوگا کہ جہاں پہ اللہ کا فرمان آ جاتا ہے وہاں پہ پیرنٹس کی بات نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ پیرنٹس کو رسپیکٹ ضرور ہوتا ہے، محبت ضرور ہوتی ہے. جیسے قرآن میں کیا آتا ہے کہ اگر پیرنٹس اگر شرک بھی کرنے کا ہے تو فلا تطیعہما، ان کی فرما برداری مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں. تو دینی مسئلہ یہی ہے کہ قضا کرنا ہے ان کو، کہ حائضہ قضا کرے گی، اگر اس کو بعد میں پتا چلا تو بعد میں کرے گی. اور جیسا کہ میں نے کہا بہت زیادہ برڈن ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. سچ مچ آؤٹ آف کنٹرول ہے، ایسا نہیں کہ سچ مچ مشکل ہے، سچ مچ نہیں ہو سکتا، تو اتنے کا فدیہ دیں گے، باقی پورے کا فدیہ نہیں دیں گے. یہی فتویٰ اسکالر سے ملا ہے ہمیں. آگے، اگر ضعیف حدیث کے چانسز ہو نو ہوتا تو محدثین انہیں ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ گڈ کوشچن. ضعیف حدیث ضعیف ہے، ویک ہے، تو پھر محدثین نے ہٹا کیوں نہیں دیا ان کو؟ بھائی سوال یہ ہے نا کہ ضعیف حدیث ایک سند سے ضعیف ہوتی. کئی بار ایک محدث نے جمع کیا حدیث سند ضعیف ہے، ویک ہے، اس کی ساری سندوں کو جمع کر کے دکھایا تھا کہ جہاں پر ڈاؤٹ تھا، دو لوگ ہیں، سپوز کو دو لوگ ہیں، دونوں سچے ہیں، جھوٹے لوگ نہیں ہیں. جھوٹے لوگ اگر 10 لوگ بھی مل کے بولے نا تو بات ریلائبل نہیں بننے والی. 10 جھوٹے لوگ مل کے بولے بات ریلائبل درجے تک نہیں پہنچے گی. یہ دونوں سچے لوگ ہیں لیکن میموری دونوں کی ویک ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی. تو پھر اسکالرز کیا رول لگاتے ہیں کہ جیسے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے، سورہ 2:282، وہ رول لگا کر کے یہ دو کمزور ہیں تھوڑے، تو مل کر کے اس کا ڈاؤٹ ہٹ رہا ہے. جو شک تھا ایک کے نزدیک ضعیف تھی، دوسرے محدث کے نزدیک بھی ضعیف ہے. اب تیسرا کوئی محقق آتا ہے جو جمع کرتا ہے ساری سندوں کو اور جمع کر کے بتاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف پلس ضعیف مل کر کے حسن بن گئی. حسن لغیری کہتے ہیں، حسن لغیری، غیر کی وجہ سے. یہ سائنس ہے. اور کہا کیا جاتا ہے، من اسند فقط بریہ، جس نے سند بیان کی وہ تو بری ہو گیا. مطلب اس کی ذمہ داری نہیں، اس نے بتایا کہ مجھے یہ حدیث ان سے ملی ہے، کم سے کم یہ بھی انفارمیشن ملی حدیث ضعیف ہے. اگر وہ حدیث نہیں ملتی، سند انفارمیشن نہیں ملتی، تو کیا ہوتا؟ تو ہمیں معلوم پڑا یہ حدیث جو ہے نا اس سند سے ملتی ہے. بہت سارے فائدے ہیں، 2 فائدے میں نے ذکر کیے، اور بھی بہت سارے فائدے. اوکے، نیکسٹ کوشچن. زید بھائی سوال تھا کہ آپ نے کہا تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیجئے، اور ساتھ میں اس بھائی بہن، میرے خیال سے آ چکا ہے نا سوال، تو ٹھیک ہے، یہ سوال آ چکا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. پریگننٹ لیڈی کے چھوٹے ہوئے روزے چھوٹنے کے پر دن میں 1 وقت یا 3 وقت. سن لیجئے، جو میں نے بتایا پریگننٹ عورت، سب پریگننٹ نہیں، جس کو ڈر ہے کہ اس کے بچے کو نقصان ہو جائے گا روزے سے. مطلب کوئی ایسی کمزور پریگننٹ عورت ہے جس کو ڈر ہے کہ میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا. جیسے کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ اگر پریگننٹ عورت ایکٹیو ہے اور اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں روزہ چھوڑنا. لیکن اگر اس کو ڈر ہے نہیں ہو جائے گا، ابھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے. اور جو دودھ پلانے والی ہے، جسے ڈر ہے کہ بچے کو نقصان ہو جائے گا، بچے کو دودھ نہیں ملے گا، میرا دودھ نہیں آتا ہے، روزہ رکھتی ہوں وغیرہ، تو پھر تجربہ بھی ہوتا ہے، ویکنس آ گئی تھی بہت زیادہ، چکر آ گئے تھے، نہیں ہو پایا تھا، دودھ کم ہو گیا تھا، بچے کو نہیں ملا، بچہ رو رہا ہے، تکلیف ہے اگر، تو پھر اس کے اندر یہ دونوں کو گنجائش کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے جس کے مطابق کئی علماء اکرام، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کئی ساروں نے یہ فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، شیخ ابن عثیمین غالباً میں نہیں شور ہوں، لیکن دوسرے علماء اکرام نے دیا ہے. فتویٰ کیا ہے کہ وہ دونوں
प्रेग्नेंट और हामिला वो अपने छूटे हुए रोजों के बदले में वो फिदिया दे सकती है। फिदिया देने वाले 3 केसेस हमने देखे, बूढ़े मर्द औरत, टर्मिनल सिकनेस जो बीमारी जिसके शिफा नहीं है, और तीसरे जो है प्रेग्नेंट औरत या हामिला, प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली मुर्दिया, वो दोनों फिदिया दे सकती है। फिदिया का सवाल पे आ जाते हैं। फिदिये में एक रोजे के बदले में एक आदमी को खाना खिलाना है, बस एक के बदले में एक। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तफसीर में बताया कुरान की आयत में, वमन ततव्वा बिखैर, जो खैर करे, तो फिर मतलब ये है कि एक के बदले में 2 दे तो और बेटर है। 3 का मामला नहीं है, आपको नफिल करना है, करते रहिए, जितने लोगों को गरीब को खिलाना है। फिदिये के तौर पे एक से काम हो गया, सेकंड करेंगे और अच्छा नेकी है माशाल्लाह, कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, जो रोजे छूट गए और पता नहीं था कि छूटे हुए रोजे रखना जरूरी है, तो उसका क्या करें? जब पता चल गया अब रखना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा लोड अप हो गया है तो जितने रख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल रखें, बाकी का फिदिया रख दें, दे दें, लेकिन मजबूरी होनी चाहिए। फिदिया इज ओनली फॉर मजबूरी, याद रखें, फिदिया सिर्फ मजबूरी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मिस्कीन बीमार के मिस्कीन भी है और बीमार भी है, वजाहे से रोजा ना रख पाए तो उसे फिदिया देना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई मिस्कीन है, बीमार भी, और उसके रोजे छूट गए तो क्या उसे भी फिदिया देना होगा? वो गरीब भी है, मिस्कीन भी है, बीमार भी है। इसका सवाल, ये सवाल का जवाब मुझे चेक करना होगा, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, ये मिस हो गया मुझसे। नेक्स्ट, रमजान में अपनी नियत को खालिस कैसे करें? रमजान में नियत को खालिस करें, रमजान हो गैर रमजान हो, नियत का झगड़ा स्ट्रगल चलते रहेगा। नियत को वॉच करते रहना है, क्या चीज से नियत खराब हो रही है वो चीजों से बचना है, जो चीजों से नियत अच्छी होती है वो चीज करना है। और बाज ऐसी नेकियां करनी चाहिए जो छुप के करें और देखना चाहिए मुझे खुशी हो रही है, उतनी की नहीं हो रही है, दिखा के सामने करता हूँ तो ये होती है। तो अपना जायजा मुहासबा करते रहना चाहिए। क्या हाइजा लेडी कुरान पढ़ सकती है? तो इसके ताल्लुक से आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात यह है कि कुरान के ताल्लुक से सबको पढ़ना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक बार मस्जिद से मुसल्ला लेने कहा, उन्होंने कहा मैं हैज़ में हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और एक बात क्या है कि कुरान की तिलावत करने से कोई नहीं मना कर रहा है। जो झगड़ा इख्तिलाफ भी है ना, किस ताल्लुक से? किसी औरत को याद है वो कुरान पढ़ सकती है, लेकिन जो इख्तिलाफ है वो किस ताल्लुक से है कि छूने के ताल्लुक से, छू सकती नहीं छू सकती। तो बाज़ उलमा एक तरफ गए और बाज़ उलमा दूसरी तरफ गए। तो इसमें मुझे दलाइल की रोशनी में वो बात ज्यादा मजबूत लगती है कि जो छूना है ये हकीकत में दुनियावी तौर पर वसाइल में से, दुनियावी वसाइल में से, जरियों में से। क्योंकि अभी देखिए हम लोग क्या है कि बुक को छू रहे थे, वो हो सकता है तख्ती पे लिखा हुआ है, हो सकता है खत पे लिखा हुआ है, हो सकता है मोबाइल के ऐप में है, हो सकता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, छुए बगैर भी पढ़ सकते हैं, माउस से चला के पढ़ सकते हैं। हाँ, तो माउस होगा और माउस से छू रहा हूं मैं कुरान को, वहां से पढ़ूं तो पढ़ने में अलग बात है और छूना अलग बात है। तो छूने का मामला जो है दुनियावी वसाइल वाली बात है, वसाइल जरियों वाली बात है। और जरियों के एतबार से ये चीज के अंदर दुनियावी तौर पे हर चीज जायज है। और इबादत के अंदर मामला क्या है? तिलावत पढ़ना, तो वो पढ़ने के अंदर औरतों को मना नहीं कर रहा है। छूने की बात है तो ये चीज खारिज है, उस चीज से, वो डिस्कशन से खारिज है। और जो मना वाली सारी दलीलें बयान की जाती है कि जो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सूरह वाक़िया की जो आयत है वो फरिश्तों के बारे में, आप तफसीर पढ़ लीजिए उसकी, फरिश्तों के बारे में। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे एक बार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आ रहे थे, अबू हुरैरा पलट करके जाने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों जाने लगे? तो कहा कि मैं जनाबत की हालत में हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिना ला यंजिस, मोमिन कभी नजिस नहीं होता, मोमिन जो है नजिस नापाक नहीं होता। मोमिन का ईमान जो है ना उस वजह से वो पाक होता है। हाँ, तहारत हमें हासिल करनी है, वो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या पढ़ सकती है? तो ज्यादा मजबूत बात तो ये दिख रही पढ़ सकती है। लेकिन अगर आपकी तहकीक ऐसी है नहीं पढ़ सकती है तो फिर इस बारे में भी रवादारी है, क्योंकि दोनों तरफ उल्मा है दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि कोई तरफ कोई जाहिल है, दोनों तरफ स्कॉलर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए टॉलरेंस रखें। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। रमजान और गैर रमजान में हवा खारिज होने का प्रॉब्लम होता है, हवा यानी गैस खारिज होने का। फर्ज नमाज में यानी जमात के साथ हवा खारिज हो जाए तो क्या करना है? वही करना है जो बाज लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है, उनके पेशाब के जो टीपे हैं वो निकल जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता, मेडिकल प्रॉब्लम। पहले तो ये चीज को ट्रीट करिए, इसे जिंदगी भर रहने ना दें, इसके साथ जिंदगी चल रही है ऐसा ना होने दें, इसका ट्रीटमेंट करें। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने उसके शिफा भी बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तदावो, दवा लो, और ये कोई डिजायरेबल अच्छी चीज नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए
اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے وقتی طور پر. ہاں وقتی طور پر اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا کسی کا پرابلم ہے تو کیا کرے, ٹائم بینگ کی بات کریں. سنیے, ٹائم بینگ میں اسکالرز نے اس کا سولوشن بتایا ہے, اور سولوشن یہ ہے کہ وہ شخص وضو کرے گا, وضو کر کے میڈیکل پرابلم جس کو ہے آئے گا نماز پڑھنے کے لیے, وضو سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کلین کر لیا ہے, وضو سے پہلے اگر نجاست جسم پر ہے, پیشاب ہے موجود, اس کو واش کر لیا ہے, یا کوئی ٹیشو وغیرہ رکھا تھا ٹیشو کو نکال کے پھینک لیا ہے, یا کوئی گارمنٹ گندا ہو گیا تھا اس کو دھو لیا ہے, چینج کر لیا ہے, وضو سے پہلے. وضو کے ٹائم پر وہ آتا ہے, وضو کرتا ہے, کر کے آ رہا ہے نماز کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے, اتنی دیر میں اگر گیس نکل بھی گیا یا پیشاب نکل بھی گئی تو اس کا میڈیکل پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا فرمایا سورہ تغابن میں سورہ 64-16, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو, جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. تو اس کے اندر کیا معاملہ ہے, اس کی مجبوری, اس کی مجبوری میں اس کے لیے سچویشن میں آسانی ہے. آسانی کیا ہے کہ کوئی نارمل آدمی کا گیس جائے گا تو اس کے لیے تو نماز چلی گئی اس کی, لیکن اس کا میڈیکل پرابلم ہے, اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ آئے نماز پڑھ لے, لیکن وہ ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے. ہر نماز کے لیے فریش وضو کرے گا, سیدھا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے, اس کے لیے گنجائش ہے, جی آسانی ہے اس کے لیے, بوجھ ایسا نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا. اگلا سوال رمضان میں, اچھا سیم سوال ہے, میرے خیال سے ملتا جلتا سوال ہے. اوکے نیکسٹ کوشچن, چلڈرن کی نماز ایج, ویری گڈ, یہ بہت اچھا کوشچن پوچھے. چلڈرن کی نماز ایج 10 سال سے فرض ہوتی ہے, آپ نے بالغ کی عمر 15 سال کہہ دیا, نماز مس کرنے پر گناہ کیا ہے؟ اوکے سنیے, دیکھیے میں نے بالغ کی عمر 15 سال نہیں کہا, اچھا ہوا سوال آ گیا. یہ بالغ کی عمر میں نے کہا میکسیمم عمر 15 سال, منیمم تھوڑی کہا میں نے. منیمم میں نے آپ کو باقی چیزیں ذکر کی تھی کہ منی خارج ہو جائے, مردوں کی بات, لڑکے کی بات کریں, منی خارج ہو جائے, زیر ناف کے یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس کے بال آ جائیں, اور تیسری چیز میں بتایا کہ اگر کچھ بھی نہیں آیا, جیسے کسی لڑکے کا ہو سکتا ہے تو اس کی ایج 15 ہوگی نا, بالغ ہوگی, ختم, بچپنا گیا. اوکے تو پھر یہاں پہ بالغ ہونے کی جو میکسیمم دیا ہوا عورتوں کی لڑکیوں کے لیے حیض آ جائے, تو میکسیمم ایج کیا ہے 15, لیکن منیمم تھوڑی 15. اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایج 10 سال سے فرض ہے نماز, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو وہ 7 سال کے ہوں تب, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, اور اگر 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو بھی, پنش کرو, تاکہ وہ نماز پابندی سے پڑھے, ان کے بھلے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. اور آج کا لاسٹ سوال, 1 منٹ بچی ہے, تو لاسٹ سوال یہ ہے, کون سے چاند کے حساب سے, تو یہ سوال تو میں لے چکا ہوں, کون سے چاند, سعودی یا انڈیا, تو نہیں انڈیا. اب میں آپ لوکل یا انٹرنیشنل یہ چیک کریں, جو بھی وہ بات آپ کو زیادہ مضبوط لگتی کریے اس مطابق. ایک چیٹ پہ ایک سوال ہے, چیٹ کا سوال لے لوں ایک, چلو چیٹ کا ایک سوال لیتے ہیں. کون سا والا شکیل, آپ پڑھ لو ذرا, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. اگر کوئی بلیک میجک کی وجہ سے سفر ہو رہا ہے, سفر کر رہا ہے, اور کافی بیماریاں رپورٹ میں آئی ہے, بیکاز آف دیٹ ایول شیطان شی سفرنگ پین, تو وہ کیا کریں, کیسے روزہ رکھیں, وہ فدیہ دیں. یاد رکھیے بلیک میجک ٹیمپرری چیز, یہ ٹرمینل سکنس نہیں ہے. مطلب ٹرمینل سکنس کسے کہتے ہیں, جیسے کڈنی فیلر, ڈائلسس پہ, اور میڈیکل پرابلم ہے, نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ. کوئی ایسی چیز ہے جس سے ریکوری کی امید نہیں. بلیک میجک جو ہے اس سے پوری ریکوری کی امید ہے انشاءاللہ, بلکہ ان کو اپنا ٹریٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو جلد سے جلد ریکور کر لینا چاہیے اللہ کی مدد سے باذن اللہ. اور اسلام نے ٹریٹمنٹ کا سسٹم بتایا ہے, اور میرا ایک لیکچر ہے جس میں نے 10 پاورفل ٹپس بتائے قرآن و حدیث سے, جس سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں مینٹل ٹیوننگ ہوتی ہے بہت انپورٹنٹ, اور کچھ فزیکل ایکشنز بھی ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹیمپرری پرابلم ہے, اس کے لیے فدیہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا ایسا ہے کہ ریکوری کی کوئی امید ہی نہیں ہے, کوئی ایسی سکنس ہے, مطلب وہ بلیک میجک کنورٹ ہو گیا انٹو فزیکل سکنس, اور ایسی سکنس ہے جو میڈیکلی سرٹیفائڈ ہے کہ اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے, اس کی کوئی امید نہیں ہے, تو پھر ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فدیہ دیں. باقی اکثر میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, بہت لوگ ہیں نا یہ معاملے میں, میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے سوال پوچھا ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ معاملے میں تھوڑا سا ہے نا ہلکی پھلکی بیماری میں بھی ہے نا فدیہ کی طرف جاتے ہیں. رمضان از فار آر بینیفٹ, اس کے اندر کوئی ریئل پرابلم ہونا اس کے لیے معاملہ ہے. ہاں قضا فدیہ دونوں آپشن جو ہے نا, ریئل پرابلم ہو تو تھوڑا بہت ڈسکمفرٹ ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے. ہاں تو جتنا ہو میکسیمم کوشش کریں انشاءاللہ. ہاں نقصان ہو رہا ہے اگر آپ کو روزے سے, ہارم ہو رہا ہے, ڈاکٹرز نے سرٹیفائی کیا ہے کہ نہیں آپ کے لیے ہارم ہے, یہ ایسا ہارم ہے, نقصان ہے, ڈاکٹرز اس کے اندر بیٹر بتائیں گے, تو ان دیٹ کیس گنجائش ہے قضا کریں, اور ٹرمینل سکنس ہے انڈر ریکوریبل ہے تو فدیہ دیں. یہ 2 آپشن ہیں,
لیکن قضا میں بھی آگے پیچھے رکھنا ہی ہے نا. رمضان میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے, افطاری ساتھ میں کھائیں گے. ہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں رمضان میں. الحمدللہ ہو جاتی کئی عبادتیں ساتھ میں کرتے ہیں, بعد میں چھوٹ جاتی تو ٹف ہو جاتا ہے, برڈن ہو جاتا ہے. رمضان میں جو لوگ رکھ لیتے ہیں نا خوشی خوشی ہوتے ہیں, عام دنوں میں رکھنا اور ٹف ہوتا ہے. اسی چیز کے ساتھ ہمارا سوال جواب کا سیشن ختم ہوتا ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کل بھی شریک رہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اسے اس کی طلب اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ ہم دین کا علم سیکھیں, اس پہ عمل کریں. قرآن و سنت کے جو باتیں, جو دلائل پروفs کے ساتھ جو بات ملے, اس میں ہم لوگ یہ چیز میں نہ پڑھیں فرقہ پرستی میں پڑھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں حق بات کو صرف لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو کوئی کام نہیں آنے والے, وہ خود کا جواب خود دینے والے, وہ خود کی قبر میں جائیں گے, آپ اپنی قبر میں جائیں گے. ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. حق بات کو ہمیشہ دیکھ کر کے قبول کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو حق کو دیکھ کر قبول کرنے والا بنائے, گمراہیوں سے غلط چیزوں سے بچنے والا بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله.